بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک واقعہ سننا ہے، ایک واقعے پہ غور کرنا ہے کہ اللہ پاک کتنا غفور الرحیم ہے۔ ایک آدمی ہوا کرتا تھا اور وہ مردہ عورتوں سے زنا کرتا تھا اور عورتوں کے مردوں کے کفن نکالتا تھا۔ امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ ناقل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرا بھی دل جلایا ہے۔ فرمایا عمر، اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان روتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رونے کی وجہ پوچھی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے گناہوں کا ڈھیر مجھے رلا رہا ہے اور مجھے جبار سے ڈر رہتا ہے، وہ مجھ پر غضبناک ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوجوان، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ کیا تو نے کسی کی جان کو ناحق قتل کیا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا اگرچہ 7 آسمانوں، زمینوں اور تمام پہاڑوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ نوجوان بولا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہ تو 7 آسمان، زمین اور پہاڑوں سے بھی بڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ؟ کہنے لگا، میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ؟ اس نے کہا، میرا گناہ بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا اللہ؟ نوجوان کہنے لگا، ہاں البتہ میرا اللہ اور اس کا رحم بہت بڑا ہے۔ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ عظیم کو خدائے عظیم ہی معاف فرما سکتا ہے جو بہت ہی غفور الرحیم اور درگزر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا، ذرا اپنا گناہ تو بتا دے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا، کہنے لگا، میں کفن چورتا اور 7 سال تک یہی پیشہ کیا۔ ایک دفعہ انصار کی ایک لڑکی فوت ہوئی تو میں نے اس کی قبر کھودی اور کفن اتار کر چل دیا۔ ابھی تھوڑا دور ہی گیا تھا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور میں نے لوٹ کر اس سے مجاہمت کر لی۔ ابھی میں قبر سے نکل کر تھوڑی دور ہی گیا تھا، کیا دیکھتا ہوں وہ لڑکی کڑی پکار کر کہہ رہی ہے، اے نوجوان، تجھے قیامت کے دن جزا و سزا دینے والے سے حیا نہیں آتی؟ جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلے کے لیے رکھے گا اور ظالم اور مظلوم کا بدلہ دلوائے گا۔ تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگا کر کے چل دیا ہے اور میرے اللہ کے روبرو مجھے بحالت جنابت حاضر ہونے پر مجبور کیا ہے۔ یہ سنتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھل کھڑے ہوئے اور اس کی گدھی پر ایک تھپڑ رسید کیا اور فرمایا، اے فاسق، تو بس آگ کے ہی لائق ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ نوجوان وہاں سے نکلا، 40 راتوں تک اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا مارا پھر رہا تھا۔ 40 راتوں کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا، آدم اور حوا کے معبود، اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو اس کی خبر کر دے، ورنہ پھر آگ بیچ کر مجھے جلا دے اور آخرت کے عذاب سے مجھے نجات دلا دے۔ خیر، اتنی میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے، سلام کہا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پہنچایا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا، مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اسی نے پیدا فرمایا ہے۔ عرض کیا، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ مخلوق کو رزق دیتے ہیں؟ فرمایا، بلکہ مجھے بھی وہ اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں۔ عرض کیا، وہ پوچھتے ہیں کیا بندوں کی توبہ بھی آپ قبول فرماتے ہیں؟ فرمایا، بلکہ میری بھی اور تمام بندوں کی توبہ وہی قبول فرماتا ہے۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اے سبحان اللہ، میرے اللہ کی شان۔
آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اسے توبہ قبول کرنے کی بشارت سنائی۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ عقلمند آدمی کو اس سے سبق لینا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ زندہ کے ساتھ زنا کرنا مردے کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس کی معافی کے لیے حقیقی اور سچا توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور سچی توبہ کرنا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جب سچی توبہ پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس حیثیت کا گناہ ہو توبہ بھی اسی درجے کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔